صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 18 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مختصر زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ ضلالت و گمراہی میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت و رہنمائی کا نمونہ بنا دیا۔ ظلم و ستم اور چوری و ڈاکہ زنی ختم کر کے محبت و بھائی چارگی اور امن و امان کی بنیاد ڈال دی۔ الغرض جب آپ نے تبلیغ و رسالت کا فریضہ انجام دے دیا اور جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کو مکمل فرما دیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی کہ اب آپ کی وفات کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ ماہ سفر کے آخر میں مرض شروع ہوا اور بڑھتا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس دوران صحابہ کو کچھ نصیحتیں بھی فرماتے رہے، لیکن مرض کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی کہتے ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن قیامت تک آنے والی نسلوں کے سامنے دستور زندگی دے کر اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، وحشی جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کا خیال رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے یہاں ایک جنگلی جانور پالا ہوا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو وہ خوب کھیل کود کرتا اور ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا، مگر جو ہی اس کو یہ احساس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لا چکے ہیں تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر رہتے وہ اپنی بھوک پیاس کی ضرورت کا بھی اظہار نہ کرتا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نکاح کا خطبہ سننا۔ اگر کسی جگہ نکاح پڑھایا جا رہا ہو تو وہاں پر موجود لوگوں کو نکاح کا خطبہ سننا واجب ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیک لوگوں میں شامل ہونے کی دعا۔ گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، خوش دلی سے ملاقات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ خوش دلی سے ملاقات کرے۔ جب وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے 90 رحمتیں مصافحہ میں پہل کرنے والے پر اور 10 رحمتیں مصافحہ کرنے والے دوسرے آدمی پر نازل فرماتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حرام کھانے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا بدن حرام روزی سے پلتا اور بڑھتا ہے ایسے بدن کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی فکر پر اللہ کی ناراضگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے تمام فکروں کو صرف ایک آخرت کی فکر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کی فکروں میں پھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کے کسی جنگل میں یعنی دنیا کی کسی بھی پریشان حالی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ایک محل میں 40 محلات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مومن کا بنگلہ جنت میں ایک چمکدار موتی کا ہوگا جس میں 40 کمرے ہوں گے اور ان کے درمیان میں ایک درخت ہوگا جو لباس اگائے گا۔ مومن اس کے پاس آئے گا اور اپنی انگلی کے اشارے سے 70 جوڑے لے گا جس میں لؤلؤ اور مرجان جڑے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، سرکہ کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، اسلام میں خوبی کی بات۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سی بات خوبی کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی۔ جزاک اللہ۔